تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اصول بیان کیا ہے۔ اصول ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم تمہیں ضرور مختلف چیزوں سے آزمائیں گے۔ من الخوف، کبھی خوف اور ہراس پیدا کر دے، والجوع، کبھی بھوک پیاس اور تنگ دستی کا ماحول دے کر، ونقص من الاموال، کبھی مال میں کمی کر دے، والثمرات، اور کبھی ثمرات، اولاد کے حوالہ سے تم سے امتحان لیں گے۔ اگر انسان اپنی ذات کو دیکھے، مال کو دیکھے، وسائل کو دیکھے، پھر اولاد کو دیکھے، تو یہ سارے زندگی کے پہلو یہ امتحان کی نظر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف اوقات میں، مختلف انداز میں، مختلف شکلوں سے اپنے بندوں سے امتحان لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا یہ زندگی امتحان ہے، ہر کسی نے اسی امتحان کو پاس کرنا ہے۔ جو آدمی پاس کر جائے گا اس کے لیے خوشخبری ہے، جو آدمی فیل ہو جائے گا اس کے لیے پھر عذاب اور ناکامی ہے۔ یہ اصول مسلم ہے۔ جتنا بڑا امتحان ہوتا ہے ڈگری کی ویلیو بھی اتنی ہے۔ ایک وہ بچہ ہوتا ہے جو پہلی کلاس کا امتحان دیتا ہے، چند چیزیں ہوتی ہیں جو اس کو رٹوائی جاتی ہیں، پھر وہی لکھوائی جاتی ہے، اس کو بھی ایک ڈگری حاصل ہوتی ہے، اس کو بھی سرٹیفکیٹ جاری ہوتا ہے، پر اس کی ویلیو نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے چند چیزیں ہیں وہ بھی رٹی ہوتا ہے۔ ویلیو بڑھتی ہے، آدمی 5ویں کلاس میں پہنچتا ہے تو امتحان تھوڑا سخت ہوتا ہے۔ جب امتحان ہوتا ہے جو آدمی پاس کر جاتا ہے تو پھر سرٹیفکیٹ جاری ہوتا ہے، تو 5ویں کلاس کی سرٹیفکیٹ کا جو ویلیو ہے بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر وہ مڈل میں پہنچ جائے تو پھر مزید ویلیو بڑھ جاتا ہے، میٹرک میں پہنچ جائے تو اس سے مزید درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ امتحان بھی مشکل ہوتا چلا جاتا ہے، ڈگری کی ویلیو بھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ سیم اسی طرح زندگی ایک امتحان ہوگا اور ہم سب نے امتحان دینے ہیں۔ مختلف قسم کے پیپر ہوتے ہیں، انسان نے مختلف صورتوں میں حل کرنے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرا امتحان ہے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے پتہ بھی نہیں ہوتا پھر بھی امتحان شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ تو یہ زندگی کا امتحان دینا بہت مشکل ہے۔ پھر دیکھیں ایک آدمی عام انسان ہے، پھر وہ مسلمان ہوتا ہے، پھر مسلمان سے وہ پھر نیک صالح متقی بنتا ہے، پھر وہ اپنے سارے تقاضے پورے کرے تو پھر ولی بنتا ہے، پھر ولی سے وہ آگے قدم اٹھائے تو قطب بنتا ہے، قطب سے آگے نکلے تو پھر وہ اپنے انداز کے ساتھ ساتھ متابعین کے درجے میں پہنچتا ہے، پھر آگے صحابی کے درجے میں، پھر نبی کے درجے میں، پھر اسی طرح قرب خدا کی منزلیں ہیں۔ بھائی جتنا انسان کی کوشش ہے، جتنی اس کی محنت ہے، پھر اسی کے تحت اس کا امتحان ہے۔ جب اس کو ڈگری ملتی ہے تو کوئی ولی بنتا ہے تو ولی اس طرح سوکھا نہیں بنتا۔ راہ جاتے آدمی کو ولی نہیں بنایا جاتا، بلکہ اس کے پیچھے اس کی سالوں کی محنت اور مشقت، مجاہدے اور اس کے مراقبے اور اس کے ذکر و فکر کی پوری لسٹ ہوتی ہے۔ اگر وہ پاس ہو جائے، فیل نہ ہو تو ولایت کے درجے کو پہنچ جائے۔ تو اسی طرح پھر اوپر کی طرف چلے جائیں تو جیسے جیسے ویلیو بڑھتی جاتی ہے امتحان سخت سے سخت تر ہوتا ہے۔ سب سے پہلی ویلیو جو اس دنیا میں ہے وہ نبی کی نبوت ہے، رسول کی رسالت۔ پھر اس نبوت و رسالت کے منصب کے بعد پھر مختلف مقامات ہیں۔ کسی کو اس نے اپنا روح بنایا،
تو کسی کو اس نے اپنا کلیم بنایا، کسی کو اس نے اپنا خلیل بنایا، تو کسی کو اس نے اپنا حبیب بنایا۔ تو پھر جیسی جیسی ڈگری اس نے حاصل کرنی تھی ویسے ویسے زندگی میں امتحان شروع ہوئے۔ تو جس پس منظر کو ہم پڑھ رہے ہیں وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مقام خلیلیت۔ جب یہ خلت کا مقام ان کو حاصل ہونے لگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صورت ان کی یہ بنی کہ اللہ پاک نے ان سے مال کا امتحان لیا۔ فرشتوں نے رب سے کہا مولا تو نے جسے اپنا خلیل بنایا ہے تو اس کا تو بہت بڑا مال ہے۔ اللہ پاک نے فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیجا، انہوں نے آ کر امتحان لیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے مولا کے نام پہ سارا کا سارا مال بالترتیب اور بالتدریج خرچ کر دیا، پاس ہو گئے۔ پھر جان کی باری آئی تو نمرود کی آگ میں جانا پڑا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے گریز نہیں کی، عذر نہیں کیا، بہانہ نہیں کیا، بلکہ حتیٰ کہ یہاں تک صورتحال بنی جب نمرودیوں نے منجنیق کی رسیاں کاٹی، ابراہیم علیہ السلام آگ میں جانے لگے تو جبریل امین آسمان سے اترے، آتے ہی پوچھتے ہیں اللہ کے پیارے خلیل کوئی آپ کو میرے ساتھ کوئی کام ہے، میری حاجت کی ضرورت، میری مدد کی ضرورت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اس نے بھی کہا تھا اور میں تیری مدد کی ضرورت نہیں ہے، جس نے میری مدد کرنی ہے اس رب کو میرا پہلے کرنا، اگر اس نے کرنی ہے تو وہ خود کر دے گا، اگر نہیں کرنی تو میں اظہار ہی نہیں کروں گا۔ جان کی بازی ہوئی، پاس ہو گئے۔ اس کے بعد پھر اولاد کا سلسلہ رہتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کا سلسلے میں بھی امتحان میں مبتلا کیا۔ بڑھاپے تک اولاد نہیں دی، 86 سال کی عمر میں بڑھاپے میں دعاؤں کے نتیجے میں اولاد دی، تو پھر بچپن شیر خاری کے زمانے سے امتحان اور فراق اور جدائی اور پھر جلاوت لی، پھر جنگل کی زندگی اور ویرانے کی زندگی، بھوک پیاس کی زندگی رہی، اور پھر جدائی کے بعد جب بچہ جوان ہونے لگا، باپ کا سہارا بننے لگا، تو اللہ پاک نے اگلا امتحان شروع کر دیا۔ فرمایا اب پیارے پیغمبر آپ نے قربانی بھی دینی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے پھر بھی قدم پیچھے نہیں ہٹائے، قدم آگے بڑھے، قربانی کے لیے تیار ہو گئے، حتیٰ کہ رسی اور چھری ہاتھ میں لی، گھر پہ اجازت لی، چل پڑے، میدان مینا میں جا پہنچے۔ وہاں جا کے یہ ساری کاروائی بالترتیب آپ نے کر بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دی۔ جب چھری چلا دی، رب کو منظور ایسے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا کہ قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے پیغمبر جناب ابراہیم، آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم اسی طرح محسنین کو، نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ کیسی جزا دیتے ہیں؟ جب جناب ابراہیم علیہ السلام کی چھری چلانے کے نتیجے میں دمبا ذبح ہو جاتا ہے، بیٹا جوان سائڈ پہ کھڑا ہوتا ہے، آنکھ کھلتی ہے، دیکھتے ہیں تو کیا عجیب سما۔ اس وقت یہ آواز آتی ہے پیارے پیغمبر آپ نے تو خواب سچ ہی کر دیا، اس میں تو دوسری رائے نہیں ہے۔ آپ نے پوری طاقت استعمال کی، چھری چلانے کی کوشش کی، پر میرا حکم ایسے تھا کہ چھری میں چلنا نہیں تھا۔ اگر وہ بیٹا ذبح ہو سکتا ہے تو بیٹا ذبح کیوں نہیں ہو سکتا تھا؟ پر میری حکمت ایسی تھی، میں نے بیٹا ذبح کرانا نہ تھا، آپ کو تو صرف امتحان ہی تھا نا۔ امتحان کیا ہوتا ہے؟ امتحان دیکھا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے، صبر، تحمل، مزاج اور اس کی طبیعت اور اس کی نیت، اس کا صدق پہچانا جاتا ہے۔ جب پہچان لیا، آخری حد تک وہ پہنچ گئے تو اللہ پاک نے ان کو کامیاب کر دیا۔ کامیابی کیا تھی؟ بیٹے کو بچا لیا اور دمبا ذبح کرا دیا۔ اب اس پر ایک سوال ہے، اللہ پاک نے فرمایا قد صدقت الرؤیا، اے پیارے ابراہیم آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ معترض اعتراض کرتے ہیں دیکھو خواب تو سچ تب ہوتا اگر بیٹا ذبح ہو جاتا، ابھی تو بیٹا ذبح ہی نہیں، بیٹا تو بچا ہوا، سائڈ پہ کھڑا، دمبا ذبح ہوا، تو خواب سچا کیسے ہوا؟ علماء نے کہا خواب سچا ایسے ہوا کہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب دیکھا تھا تو خواب میں یہ نہیں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر چکا ہوں یا میں نے ذبح کر دیا ہے، ایسا نہیں دیکھا۔ خواب کیا تھا؟ خواب یہ تھا کہ میں اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا رہا ہوں، میں تو ذبح کر رہا ہوں۔
اور جہاں تک دیکھا تھا وہاں تک انہوں نے کر دکھایا، چھری چلائی، بیٹے کی گردن پہ چلائی، اگر نہ چلے تو یہ قدرت کا نظام ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا آپ نے خواب سچ کر دکھایا، تو اتنا ہی خواب تھا اتنا تو سچا ہو گیا۔ اگلی حکمت خدا کی ایسی تھی، اللہ پاک نے اس کو بچانا تھا اور ذبح دمبا کرا دیا۔ اس میں ایک حکمت اللہ پاک کے علماء نے یہ لکھی ہے، اللہ پاک نے صرف اسماعیل کی جان بچا کر احسان نہیں فرمایا، ان پر بھی احسان تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو پاس کر کے مقام خلیفیت پہ فائد کر کے بیٹے جیسی نعمت بچا کے ان پر بھی احسان کیا۔ وہ ماں جس نے دکھوں سے بیٹے کو پالا تھا اور آج گھر میں انتظار کر رہی تھی، اس ماں کو بھی رب نے بیٹا ملا کے بہت بڑا احسان فرمایا تھا۔ جہاں جناب ابراہیم پہ احسان ہے، اسماعیل پہ احسان ہے، جناب ہاجرہ پہ احسان ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کا اس اپنی مخلوق اور کائنات پہ بھی بہت بڑا احسان ہے۔ اگر بیٹا ذبح ہو جاتا، آج بیٹے ذبح کرانے پڑتے، بہت مشکل، یہ اللہ کا احسان ہے۔ وجہ اس کے پیچھے کیا ہے؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ترتیب رکھی، اپنے محبوب کو دنیا میں لانے کا ایک سلسلہ چلایا۔ جناب آدم سے یہ سلسلہ چلا، مختلف پیشانیوں میں یہ نور مصطفیٰ چمکتا رہا اور چلتا رہا، اور یہ پشت در پشت منتقل ہوتا رہا۔ یہ ہوتے ہوتے جس پیشانی میں اور جس پشت میں نور مصطفیٰ چمکتا تھا، اس زمانے کا جتنا مشکل امتحان کیوں نہ ہوتا، وہ اللہ کا پیغمبر پاس ہوا۔ آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوتی ہے تو اس وقت پیشانی آدم میں جناب محمد رسول اللہ کا نور چل گیا، اور نور منتقل ہو گیا جناب حوا کے بطن اقدس میں، پھر وہ آگے چلتا رہا۔ ایک زمانہ ایسا آیا جناب نوح پہ وقت آ گیا اور ان کی قوم کو سمندر میں غرق کر دیا گیا۔ اس وقت جن لوگوں کو اللہ پاک نے نجات دی تھی اور جناب نوح علیہ السلام کو نجات ملی، تو پیشانی نوح میں اس وقت نور مصطفیٰ چمکا۔ یہ سلسلہ پھر آگے بڑھا، یہ اسی طرح درجہ بدرجہ ہوتا رہا حتیٰ کہ جناب ابراہیم علیہ السلام تک بات پہنچی۔ جس وقت آگے نمرود میں جناب ابراہیم علیہ السلام جا رہے تھے، کیونکہ ابھی تک اولاد نہیں ہوئی تھی، اس وقت تک نور مصطفیٰ پیشانی جناب ابراہیم میں موجود تھا۔ رب نے ان کو بچا کے کامیاب فرمایا، اور پھر جب وہ نور مصطفیٰ منتقل ہو گیا بطن ہاجرہ میں، اور ہاجرہ سے یہ پھر بیٹے کی صورت میں، اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں جب یہ نور تھا، تو ادھر سے امتحان آدم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹے کی قربانی کا آیا۔ جس وقت اسماعیل کی گردن پہ چھری چل رہی تھی، اس وقت پیشانی اسماعیل میں جناب محمد رسول اللہ کا نور چمکا۔ رب نے اپنی حکمت سے اس نور کی حفاظت کے لیے جناب اسماعیل کو بچایا، کیونکہ ابھی تو جوان ہو رہے تھے، ابھی تو شادی نہیں ہوئی، ابھی تو اولاد کا سلسلہ ہی نہیں ہوا، اور اسی نسل سے اولاد اسماعیل سے اللہ پاک نے اپنے محبوب کو پیدا کرنا تھا۔ اگر جناب اسماعیل علیہ السلام فوت ہو جاتے، وہاں پہ ذبح ہو جاتے، تو نور مصطفیٰ کا سلسلہ منقطع ہو جاتا۔ رب نے اس نور مصطفیٰ کا تصدق سے اللہ پاک نے ان کی جان کو امان دیا، سلسلہ بچ گیا۔ اور پھر یہ اب سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، تاجدار کرنا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اولاد آدم سے یہ سلسلہ چلایا۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے حضرت واصلہ بن اسقا فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کنانہ کو منتخب کیا، کنانہ کی اولاد سے قریش کو منتخب کیا، پھر قریش کی اولاد سے اللہ پاک نے حضرت ہاشم کی نسل کو اور خاندان کو منتخب کیا، بنو ہاشم سے پھر اللہ پاک نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا، آپ ہاشمی سید۔ تو یہ اللہ پاک نے پورا سلسلہ جناب اسماعیل علیہ السلام سے کنانہ، کنانہ سے قریش، قریش سے بنو ہاشم، بنو ہاشم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو منتقل کرتے 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 اس دنیا کو اللہ پاک نے اپنے محبوب کی نعمت عطا کی۔ تو نتیجہ اس کا یہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو کیوں بچایا؟ ایک تو احسان فرمایا،
دوسرے نمبر پہ در حقیقت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی حفاظت. تو جس نور جس پیشانی میں یہ نور چمکتا رہا اللہ پاک نے اس کو وہ عزت بھی عطا کرتا رہا، جان کی بھی امان عطا فرماتا رہا. اس لیے یہ حکمت تھی اسماعیل علیہ السلام کے ذبح نہ ہونے کی، اس کے بدلے میں ذبح عظیم کی صورت میں ایک مینڈے کا ذبح ہو جانا ثابت. دوسری بات، اگر قرآن پاک کسی مقام کا مطالعہ کرے تو جس وقت وہ مینڈا ذبح ہوا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی بات یہ فرمائی تھی قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین. ابراہیم آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا اور ہم اسی طرح نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں جس طرح تجھے بیٹا بچا کے جزا دے. اس میں بہت بڑا پیغام ہے، قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے پیغام ہے. جو انسان نیکی کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ احسان کرتا ہے، جو آدمی برائی کرتا ہے اللہ کے احسان سے محروم. آگے فرمائیں ھذا لہو البلاء المبین. اللہ پاک نے فرمایا اے پیارے ابراہیم یہ آپ کا بہت بڑا واضح امتحان تھا. میں نے ایسا کرنا نہ تھا، صرف آپ کا امتحان لینا. آپ امتحان میں پاس ہو گئے تو ہم نے ڈگری عطا کر دی، نام عطا کر دی. اب جو اس میں دمبا ذبح ہوا اس کو اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں جو مینڈا ذبح ہوا اللہ فرماتا ہے وہ بہت بڑا ذبیحہ تھا، ذبح عظیم. اس پر علماء نے بڑی طویل بحث کی ہے، میں آپ کو ایک بات ان میں سے بتانا چاہتا ہوں. ادھر سے اللہ کے پیغمبر کی قربانی، ادھر سے ایک مینڈے کی قربانی. اللہ کا پیغمبر ذبح ہوتا وہ ذبح عظیم تھا، نہ کہ اس کے بدلے میں ایک جانور ذبح تھی. لیکن اللہ پاک نے اس جانور جو ذبح ہوا ہے، جو میڈھا ذبح ہوا، اس کو ذبح عظیم کہہ رہا. کیوں؟ وجہ فرماتے اس کا وجہ ایک تو یہ ہے وہ نبی کا بدل تھا، نبی کے عوض تھا، نبی کی جگہ پہ ذبح ہوا. تو اللہ پاک نے اس مینڈے کو جو عزت عطا فرمائی، فرمایا ساری کائنات کی قربانیاں ایک طرف، جناب اسماعیل کے بدلے ذبح ہونے والا مینڈا ایک، اس لیے ذبح عظیم. دوسری بات یہ وہ جو مینڈا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے حضرت حابیل نے جو قربانی کی تھی رب کو قبول ہوئی تھی. جو مینڈا انہوں نے ذبح کیا تھا وہی مینڈا اللہ پاک نے جنت میں اس کو پالنا شروع کیا، وہ جنت میں پلتا رہا. تو جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے تھے اس وقت اللہ پاک نے جبریل کو آرڈر کیا، فرمایا جبریل جا وہ جنت میں حابیل کا ذبح کیا ہوا مینڈا اٹھا جناب ابراہیم کی چھری کے نیچے لٹا اور اس کو ذبح کر کے میرے اسماعیل کو. تو یہ وہ ذبیحہ تھا جو آدم علیہ السلام کے اولاد حضرت حابیل کے ذبیحہ کی قسم تھا، اسی کی جنس تھا، یا وہی ذبیحہ تھا جو ان کے بدلے میں تھا. تیسری وجہ علماء نے بیان کی ہے کہ یہ ذبیحہ جو تھا وہ جنت کا ذبیحہ تھا، یہ جنت کا جانور تھا. اللہ پاک نے بڑی خصوصیت سے پال رکھا تھا، اس کو اللہ کے پیغمبر کے بدلے میں دینا تھا. تو جنتی جانور ہونے کی وجہ سے اللہ نے اس کو ذبح عظیم کیا. اس پر ایک بڑی لمبی روایت ہے، میں اس کا خلاصہ دے دیتا ہوں کہ دراصل ذبیحہ وہ جانور نہ تھا، وقتی طور پہ وہ جانور تھا. ایک وقت ایسا ہوا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں ایک دن کچھ احباب بیٹھے تھے، آپس میں تبصرہ کر رہے تھے کہ آدم علیہ السلام کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے وقت کون ذبح ہو، اس کو ذبح عظیم کیوں کہا گیا. کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. حضرت معاویہ نے کہا میں اس آدمی کے سامنے بات کر رہا ہوں جس کو اس بات کی ساری خبر ہے، میں باقی تفصیل چھوڑتا ہوں اور جو نتیجہ وہ بتاتا ہوں. انہوں نے فرمایا ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی یہ بات ہوئی تھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی فرمائی تھی. سرکار نے فرمایا تھا انا ابن الذبیحین، میں محمد دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، میرے آباء و اجداد میں دو ذبیحہ. وہ ذبیحے دو کون ہیں؟ ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اشارہ فرمایا، ایک ذبیح اللہ حضرت اسماعیل ہے، دوسرا ذبیح اللہ حضرت عبداللہ. اس کی ایک لمبی لسٹ ہے، میں ادھر نہیں جانا چاہتا. تو خلاصہ اس کا یہ ہے وہ جو جانور ذبح ہوا وہ جنتی جانور تھا، ذبح ہو گیا، اللہ نے اس کو عظمت عطا کی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت صفیہ بنت شیبہ، یہ مسند احمد میں حدیث ہے،
وہ فرماتے ہیں کہ حضرت صفیہ بنت شیبہ فرماتی ہیں مجھے بنو سلیم کی ایک عورت نے ایک بات سنائی. انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ کو ایک دن بلایا. حضرت عثمان بن طلحہ رسول اللہ کی ملاقات کر کے جب واپس آئے نا تو میں نے اس سے پوچھا سرکار نے آپ کو کیوں بلایا, کیا بات بتائی ہے؟ وہ بات بتائی. عثمان بن طلحہ نے بتایا مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بلایا, بلا کے سرکار نے فرمایا جب میں مکے میں داخل ہوا, مکہ جب فتح ہوا, سرکار دو علیہ وسلم کا باقاعدگی سے داخلہ ہوا, اس وقت سرکار فرماتے جب میں یہاں مکے میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا میزاب رحمت کے ساتھ, کعبے کے پرگالے کے ساتھ ایک سری باندھی ہوئی ہے بکرے کی, اور اس کے 2 سینگ سفید ہیں, اس کی اون سرخ ہے, یہ باندھی ہوئی ہے. حضرت عثمان بن طلحہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تو میں نے لوگوں کو منع نہیں کیا اور نہیں کر سکا, لیکن اب میں محمد چاہتا ہوں اس کو اوپر پردہ ڈالوں. کیوں؟ اس لیے کہ اب لوگوں نے نماز پڑھنی ہے, تو جب کعبے میں لوگوں نے نماز پڑھنی ہے تو وہ سامنے لٹکا ہوا جو بکرے کا سرا ہے لوگ اس کو دیکھیں گے تو لوگوں کی توجہ بٹ جائے گی, لہذا یا اس کے اوپر پردہ ڈال دو یا اس کو وہاں سے اتار دو. اس روایت علماء نے اس بات کو صراحتاً لکھا ہے. وہ کون سا بکرے کا سرا تھا جو وہاں کعبے کے میزاب رحمت کے ساتھ یا اس پرنالے کے ساتھ لٹکا ہوا تھا؟ فرماتے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں قربان ہونے والا جو بکرا تھا, مینڈا تھا, یہ اس کا سرا. سینگ دونوں سفید تھے, اس کے اوپر جو اون تھی وہ بال تھے وہ سرخ تھے, اور وہ بالکل خشک ہو چکا تھا لیکن لٹکا ہوا تھا سرکار دو علیہ وسلم کے زمانے تک. پھر ہم مختلف حادثات ہوتے رہے حتیٰ کہ کعبے کو آگ لگی, اس کا آگ لگنے کے نتیجے میں وہ جل گئی, اس کے بعد یہ ختم ہو. اس کا مطلب یہ ہے وہ اتنی عظیم سرا تھا, سال ہا سال تک کعبے کے ساتھ لٹکا رہا, امت کے لیے نمونہ رہا, نمائش رہا, لوگ دیکھتے رہے اور لوگ تصدیق کرتے رہے یہ وہی جانور ہے, یہ اسی کا سرا ہے جو جانور اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں ذبح ہوا. لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی ساری تصدیق ہے اور یہ اس کے بدلے میں ہوا. باقی باتیں زندگی میں تو آگے پھر چلائیں گے.